وہ آتا ہے نا بخاری مسلم میں کہ ایک مومن کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا تو دجال ہے، وہ کہے گا میں تجھے قتل کر کے تیرے 2 ٹکڑے کر کے تجھے زندہ کروں گا، اور وہ یوں کر بھی دے گا، اس کے 2 ٹکڑے کرے گا، اس کے درمیان چلے گا، پھر 2 ٹکڑے جوڑ کے زندہ کرے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دجال مدینہ شریف کی طرف آئے گا تو اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے اوپر 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو حفاظت کریں گے، اسے مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں گے حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ کے پیچھے جا کے اپنا قیام کرے گا، اور پھر فرشتے اسے شام کی طرف ہانک دیں گے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مکے اور مدینے کے سوا ہر جگہ وہ داخل ہوگا، مکے اور مدینہ اس کے لیے حرام ہوگا۔ تو واقعی اب یہ تو احادیث موجود ہیں، بالکل یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مکہ اور مدینے کی حفاظت ہوگی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ دین قرب قیامت میں مدینے میں آ جائے گا، اور مسلم میں ایک حدیث میں الفاظ ہیں 2 مساجد میں آ جائے گا، حرم مکہ اور حرم مدینہ۔ ویسے یہ بات ٹھیک ہو گئی ہے کیونکہ حضور کے زمانے میں جو مکہ تھا نا، وہ اس وقت سارے کا سارا مکہ شریف کی مسجد میں آ چکا ہے، اتنی توسیع ہو گئی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں جتنا مدینہ شریف ایز اے سٹی تھا نا، وہ اب سارے کا سارا مسجد نبی میں آ چکا ہے۔ مسجد نبی اتنی بڑی ہے، تو جو حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ 2 مسجدوں میں واپس آ جائے گا، یعنی ادھر لوگ پناہ کے لیے آئیں گے جیسا کہ سانپ اپنے بل میں واپس آتا ہے حفاظت کے لیے۔ اس میں حضور نے ایمان کو سانپ سے تشبیہ نہیں دی، بلکہ ایمان بچانے کے عمل کو سانپ کے عمل سے تشبیہ دی ہے، جس طرح سانپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بل میں آ کے اپنی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ واضح احادیث ہیں کہ دجال مکہ مدینے میں داخل نہیں ہوگا، بخاری مسلم کی ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے نا، یہ بڑے لوگوں کو پریشان کرتی ہے کہ جی دوسری طرف بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا جس میں مجھے ایک بڑا خوبصورت شخص دکھایا گیا جس کے لمبے بال تھے، یعنی زلفیں تھیں، اور اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور وہ 2 شخص کے سہارے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا طواف کعبہ کر رہا تھا۔ تو مجھے پوچھنے پہ فرشتوں نے بتایا کہ یہ مسیح ہیں، عیسیٰ ابن مریم، اور یہ حضور کو خواب دکھایا جا رہا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ خواب تو وحی الہی ہے۔ سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے خواب دکھایا تھا وہ وحی الہی تھا، اس لیے تو انہوں نے اتنی بڑی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی نبیوں کی وحی کا ذریعہ جو ہے، نبیوں کے خواب تو سچے ہوتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو میں نے پوچھا یہ کون ہے، تو مجھے بتایا گیا یہ مسیح دجال ہے، وہ اوریجنل مسیح یعنی کرائسٹ، اور یہ ہے اینٹی کرائسٹ۔ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دجال کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ مسیح تو حضرت عیسیٰ ہے، اور سر ان کو جھوٹا مسیح کہا جاتا ہے، دجال کو، اس کو مسیح نہیں کہا جاتا۔ مسیح الدجال جعلی مسیح، اور یہ ہے عیسیٰ ابن مریم مسیح، اصلی مسیح۔ تو وہ مسیح نہیں ہے، وہ جھوٹا مسیح ہے، کیونکہ یہودیوں کی کتابوں میں ہے کہ ایک مسیح آئے گا بنی اسرائیل کے اندر۔ وہ مسیح آیا، ان کو سمجھاتا رہا، انہوں نے اس مسیح کے قتل کے فتوے جاری کیے، اس کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا۔ کون؟ عیسیٰ ابن مریم۔ لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب جب وہ دجال آئے گا نا، وہ کہیں گے اچھا یہ ہے ہمارا مسیحا، تو وہ دھوکہ کھا کے اس دجال کو عیسیٰ ابن مریم کی جگہ مسیح مان لیں گے اپنا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی یہودی اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ دھوکہ کھا جائیں گے، اور اللہ کا ان پہ یہ عذاب ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ جو ہے وہ غداری کی ہے، تو اس کی سزا وہ بھگتیں گے۔ وہ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا یہ مسیح دجال مسیح، دجل کہتے ہیں نا دھوکہ دینے والے کو، جعلی مسیح، اسی ہم انگلش میں اسے کہتے ہیں کرائسٹ، عیسیٰ ابن مریم کو اس کو کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ۔ لیکن یہ واقعہ خواب کا ہے، خواب کا واقعہ تشبیہ کے طور پہ ہوتا ہے، ایکچوئل نہیں ہوتا۔ مثلا بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے
نبی علیہ السلام فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں، تو میں اس کی وجہ سے بڑا پریشان ہوا، پھر میں نے اس پہ پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے، اور اس کی تعبیر میں نے 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے جو ظاہر ہوں گے، اور وہ حضور کی زندگی میں ظاہر ہو گئے۔ وہ مسلمہ کذاب تھا، تو دوسرا اسود، یہ 2 حضور